میں اپنے دل کا دکھڑا تمہیں سنا کے جاؤں؟ قریا قریا بستی بستی پھرتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کا رونا، خدا کی قسم اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ سفید داڑھیوں والے کان میں آ کے کہتے مولوی صاحب اولاد نافرمان ہوگی، دعا کر۔ بوڑھی ماں آ کے کہتی ہے تعویذ دے، بچہ بگڑ گیا، اب وہ تعویذ کیا کرے؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کس کس چیز کا تعویذ دیں؟ کیوں ماؤں کو رلاتے ہو؟ کیوں باپوں کو گلیوں میں رلاتے ہو؟ ابا کو کہہ کے جاتے ہو ابا جان جب تک نوکری سے نہ آؤں وہ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جانا، گھر میں جائے گا بہو سے لڑے گا، بہو تیرے سے لڑے گی، ابا جان میں کیا کروں، تیری سنوں کہ اس کی سنوں؟ ابا تو نے تو زندگی گزار لی، اس کے ساتھ تو میں نے زندگی گزارنی ہے، اس باپ کے دل پہ گزرتی کیا ہوگی؟ تم نے کبھی سوچا؟ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہوگا۔ بیوی کے لیے کمرے میں اے سی لگوا دیا، ماں کو دہلیز میں بٹھا دیا، شرم نہیں آتی؟ ماں کے لیے کمرہ، اماں پنکھے کی ضرورت نہیں، بوڑھی ہے ٹھنڈ لگے گی، ہاتھ والا پنکھا دے دیا، اور بچے ایک منٹ بھی اے سی کے بغیر نہیں رہتے۔ ماں کتنا روتی ہوگی، کتنا ماں کے دل پہ بار آتا ہوگا۔ اللہ موت دے دیتا، ایسے دن نہ دکھا، اس لیے اولاد جنی تھی۔ کتنے نوجوان ہو ملازم پیشہ ہو گئے، نوکری پیشہ ہو گئے، دکاندار ہو گئے، کتنے نوجوان ہو جو روزانہ فروٹ لے کے جاتے ہو بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہو، اور کتنے ماں کے ہاتھ میں پکڑاتے ہو؟ گھر جاتے ہو دکان سے لے کے جاتے ہو، بیوی کا خرچہ، یہ بچوں کا خرچہ، یہ بجلی کا بل، یہ کیبل کا بل، یہ فلاں کا بل، اور کبھی ماں باپ کا بھی خرچہ لے کے گئے کہ اماں یہ 50 روپے تیرے ہیں، ابا یہ 50 روپے کبھی لے کے گئے؟ شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ نہ ستاؤ ماں باپ کو، یہ عذاب آ رہے ہیں۔ کتنی بارشیں آئی، ابھی تک لوگوں کی فصل پڑی ہے، کالی ہو گئی، اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے گھر کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، اور اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرا نبی تو 63 سال بعد جا کے اماں کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ 6 سال کی حضور کی عمر تھی جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی، 57 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 70,000 صحابہ محمد عربی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابوا کے قبرستان سے گزرے، دور سے قبرستان دیکھا، محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ سے کہا سواریاں آگے لے جاؤ، صحابہ سواریاں آگے لے گئے، حضور سواری سے اتر گئے، ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اتنا روئے صحابہ مڑ مڑ کے دیکھنے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ ہم نے میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ میری ماں آمنہ کی خبر ہے۔ جانی سارو آج کی رات ہم جانے کی نہیں، آج کی رات ہم یہی رہیں گے، آج کی رات ہم اپنی اماں کے ساتھ رہیں گے۔ حضور 63 سال کی عمر ہے، اماں یاد آ گئی بھائی۔ جوانوں اپنی زندگیوں کو اللہ کے واسطے، ہم تو کر کے چلے گئے، بزرگ بیٹھے ہیں، سرمایہ اہل سنت بیٹھے ہیں، نواز پند و نصیحت کر کے چلے جائیں گے، ہم تو اپنا دکھڑا تمہیں سنا کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم نجات اللہ نے رکھی ہے اپنے دین میں، ماں باپ کے قدموں میں، ورنہ تمہیں دنیا میں کہیں چھاؤں نجات ملنی کوئی نہیں ملے گا۔ آج نہیں تو کل، کہ داستان میں نے تھوڑی سی چھیڑی تھی، ایک تار میں نے ہلایا تھا، اس کو دل پر باندھو، احساس کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دوستوں کے 24 گھنٹے حال پوچھتے ہیں، اماں کا حال پوچھا، بہن کا حال پوچھا۔ ایک کتاب ہے بازار سے خریدتے ہو، اتنی موٹی کتاب، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ اپنی کتاب پہ غور کیا، روزانہ یہاں کتاب لکھی جا رہی ہے، روزانہ صفحہ لکھا جا رہا ہے، جو تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو وہی لکھ رہا ہے، 19-20 نہیں کر رہا۔ جب رات ہوتی ہے صفحہ پلٹ دیتا ہے، دوسرا لکھنے لگ جاتا ہے، اگلی رات ہوتی ہے پھر پلٹتا ہے، تیسرا وہ لکھ رہا ہے۔ اگر 70 سال کی زندگی ہے، 70 سال تک لکھتا رہے گا، ادھر جان نکلی ادھر کتاب مکمل ہو گئی، اور مکمل ہو کے کتاب محفوظ کر دی رہی، کفن پھٹ جائے گا، چہرہ بیکار ہو جائے گا، آنکھیں بیکار ہو جائیں گی، کتاب بچی رہے گی میرے بھائی، جسم مٹی میں مل جائے گا، کتاب محفوظ رہے گی۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ کہیں گے میں نہیں تجھے جنت جہنم میں بھیجتا، اس کی کتاب اس کے آگے لے آؤ، کتاب کو سامنے رکھو، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، جو تو نے کیا ہے پڑھ لے، اچھا کیا تو اچھی جگہ چلا جا، برا کیا تو بری جگہ چلا جا۔ اپنی کتاب کو دیکھو، میں روزانہ کیا لکھوا رہا ہوں اس کتاب میں۔
रोजाना कितनी नाफरमानियां, कितनों को गालियां दी, कितनों को अजियत दी, कितने झूठ बोले, क्या क्या मैंने किया, वो सारा किताब के अंदर लिखा जा रहा है भाई। उधर जान निकली, किताब महफूज, अल्लाह के यहाँ महफूज, कयामत के दिन दे दी जाएगी। आज मेरा भाई ये मजमा 1:15 हो रहा है, आसिफ मुआविया साहब बैठे हैं, अल्लाह अकबर, उलमाए हक के स्टेज का सरमाया है, इंशाअल्लाह आवाज करेंगे। उससे पहले पहले इनकी आमद पर और मेरे कुछ बयान करने पर, इससे पहले उलमाए कराम बयान करके गए हैं। आज मेरे भाई सारे सिद्के दिल से अल्लाह के दरबार में माफी मांग लें। आज सारे कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, भाई बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना, कुफर बाड़े के अंदर नहीं, तुम्हें मस्जिद कहीं भी नजर आए। हम करिया करिया गांव गांव फिरते हैं, लोग कहते नहीं ये गांव इतना बड़ा है, 4 मस्जिदें देवबंदियों की, 3 बरेलवी, बड़े फख्र से कहते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं, जहां जाओ बरेलवियों देवबंदियों के घर नजर आते हैं, अल्लाह का घर तो कोई नजर आता ही नहीं। इधर बरेलवी बन के नमाज पढ़ने जा रहे, इधर देवबंदी नमाज पढ़ने जा रहे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर में कोई अल्लाह का बंदा भी तो बन के जाए। क्यों इतने आपस के अंदर फाड़ और तासुब और कुफर की मशीनें, तो खुदा के वास्ते क्यों किसी की इज्जत को पामाल, किसी के ऐबों को उछालना। हर चीज पड़ी रह जाएगी, हर चीज दस्तारे जमीन पे गिरा दी जाएगी, माथे पे जो नमाजों की निशान धरे रह जाएंगे। किसी का ऐब बयान करोगे, कयामत के दिन पकड़ हो जाएगी। सारे अमल धरे के धरे। किसी को गुनाह करता देखो भी उसके गुनाह को छुपा लो। आज किसी के गुनाह को छुपा, मैदान माशर में अल्लाह तेरे गुनाहों को छुपाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, रहमत वाले नबी की सुन्नत का इत्तबा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, दाढ़ी मुबारक है, इसको चेहरे पर सजाना, इसको चेहरे पर सजाना। आज का मेराजुन नबी का है जलसा, आखिरी नशिस्त चल रही है। तुम्हारे में मर्द मुजाहिद खड़ा हो, अल्लाह का बंदा खड़ा हो, नबी का मानने वाला, अम्मा अब्बा का फर्मा बरदार, जिस मजमे में जिसने आज तौबा की हो, वो उठ के खड़ा हो जाए कि मैं इस चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजाऊंगा। मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाता, इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक मैं दाढ़ी रखूंगा। या अल्लाह, इनके खड़े होने में देर है, तेरे माफ करने में देर नहीं है। मजमा क्यों बैठा है मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अपने आजाद के लिए तो कहा, मैं तो अल्लाह के नबी के नाम पे मांगा है। आज अल्लाह के नबी की सुन्नत को सजाने के लिए और खड़े हो जाओ। अरे बड़े कम हो, अरे बड़े कम हो।